الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ 29 جون بروز بدھ ضلع اکاڑا کے اندر 34 میں امتیاز نامی ایک بندے نے محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا، جس کے اندر مشہور زمانہ رافضیوں کے سوداگر اور داتا صاحب علیہ رحمہ کا بورڈ لگا کر گام شاہ سواریاں اتارنے والے جاہل نقیب افتخار رافضی کو مدعو کیا گیا۔ جاہل نے اپنے خب سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے اور حضور کنز العلماء مفکر اسلام عظیم محدث عظیم معلم اور اس وقت اہل سنت و جماعت کے عقائد کے محافظ حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرفہ آپ کے خلاف نہ صرف بکواس کی بلکہ خطائے اجتہادی مسئلے پر اس نے تان کرنے کی کوشش کی۔ تو حضور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرفہ کے فیض نے جس طرح ملت کو بیدار کیا، تو اسی مجمع سے ایک سید زادے حضرت قبلہ سید حمزہ شاہ صاحب بخاری اور یوتھ ونگ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغالبون 24 کے امیر محمد رضوان جلالی صاحب اور ان کے ساتھی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس ملعون سے اس رافضی بدبخت کو روکا اور اس سے کہا کہ تم خطائے اجتہادی کی تعریف کرو۔ اس کو خطائے اجتہادی کی تعریف نہیں آئی، وہاں بے بس ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بخاری شریف سے یہ ثابت کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس مردود کی کیا صورتحال تھی۔ لیکن انہوں نے صحابہ دی شان خاطر 6 مہینے کالا پانی گزار کرتی 6 مہینے بسم اللہ میں نے یہ بڑی دیر پہلے کلام پڑھا تھا، لیکن میں نے اس کو چھوڑا۔ جہادی میں بولے کرنے کے لیے آپ کو چیلنج میں نے پھر شعر نہیں پڑھا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے اتحاد امت کا معاملہ ہے۔ اگر آپ 4-5 بندے آگے اس بات کو بگاڑیں گے، آپ چھوڑ دیں اس بات کو، آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی۔ اب یہ جو کچھ آپ نے دیکھا، یہ تو اس محفل کے اندر جو علی اعلان حق واضح ہوا بحمداللہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اور حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہے۔ جس وقت یہ مجاہدین کھڑے ہوئے تو باطل بھاگ گیا، اور افتخار رافضی محفل چھوڑ کے جب باہر بھاگا تو ان مجاہدین نے وہاں بھی تعقب کیا اس کا، اور باہر جا کر بھی اس سے جس وقت سوالات کیے تو اس کو کوئی جواب نہیں آیا۔ تو ہمارے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ یہی تمہارا رفض ہے، کوئی رافضیوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، غلط عقائد و نظریات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ بدعقیدہ ہے۔ پھر انہوں نے اسے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ معصومہ مانتے ہیں یا محفوظہ مانتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے تو میں محفوظہ مانتا ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے ان کو معصومہ مانتا ہوں۔ اب یہ کتنی بڑی جسارت ہے 14 صدیوں کے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف، اور ایسے بدبختوں کو اہل سنت کا سٹیج مہیا کیا گیا کہ جس عقیدے کو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 14 صدیوں کے بزرگوں نے باطل عقیدہ لکھا، تو یہ کتنے بڑی جسارت کر رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے معصومہ مانتا ہوں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے بدبخت رافضیوں کے دلال، تیری حیثیت کیا ہے؟ یا اپنے اس قول پر کوئی ایک دلیل پیش کرو، اور یہ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے، اور یہ تو یہ رہے ان کے بڑے عرفان سیاہ جیسے اور ریاض سیاہ جیسے اور حنیم مویشی جیسے
اور ان کے جتنے بڑے گرو ہیں اللہ کے فضل سے امام جلالی زیدہ شرفو کے غلاموں نے سب کو الٹا کر کے رکھ دیا، اور ان کے اندر ایک بھی رجل رشید ایسا نہیں جو حضرت کنز العلماء زیدہ شرفو کے شاگردوں کا مقابلہ کرے۔ کہاں کہاں نہیں گئے حضرت مفتی شاہد عمران جلالی صاحب، کہاں تک نہیں گئے حضرت استاد العلماء مفتی زاہد محمود نعمانی صاحب، ان کو کمادوں کے اندر چھوڑ کے آئے ہیں۔ اور یہ آج یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یا میں جو مرضی بکواس کر لوں کہ یہ میرا شاگرد ہے جس نے مجھے بلایا ہے، یا کون روکے گا؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے فضل سے قبلہ قائد اہل سنت مفکر اسلام عظیم ولی کامل محدث لاہوری حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ نے جس حق کو بیان کیا ہے وہ حق اللہ کے فضل سے گھر گھر میں داخل ہو چکا ہے، اور دار القادری سے لے کر اور ان کے آخری بہروپیے تک انہوں نے جو رافضیوں سے مال لے کر اہل سنت کے عقیدے کو لوٹنا چاہا تھا اور اپنی بد عقیدگی پھیلانی چاہی تھی، قرآن و سنت کے نور سے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خنجر اعلی حضرت حضرت امام جلالی زیدہ شرفہ نے وہ سارے باطل نظریات ان کو مٹا دیا ہے اور قرآن و سنت کے نور سے سینوں کو روشن کر دیا ہے۔ اس وقت انہوں نے باہر پوچھا اس افتخار رافضی سے کہ تم ہمیں بتاؤ بخاری شریف میں کیا ہے، تو ویڈیو میں تو کہہ رہا تھا آئی لو یو، لیکن ان کی خباثت دیکھیں، باہر کہنے لگا کہ اگر میں ایک اشارہ کروں تو عوام تمہیں جان سے مار دے۔ تو اللہ کے فضل سے جو حق کے رستے پہ نکل آئیں تو انہیں جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے مجاہدین نے کہا تم کر کے دیکھ لو، اللہ کے فضل سے دین حق کے لیے ہم جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم قبلہ سید حمزہ شاہ صاحب بخاری کو اور بھائی محمد رضوان جلالی صاحب کو اور ان کے سارے ساتھیوں کو جنہوں نے وہاں کلمہ حق بیان کیا، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یقیناً ان نوجوانوں کا یہ کردار تمام سنی ورکروں کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے کہ آج ہر سنی کو بیدار ہونا چاہیے، اور میں یوتھ ونگ الغالبون کے مرکزی صدر ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی ہمارے کارکنان ہیں ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اور جتنے سنی ورکر ہیں ان سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس بدبخت کو ہر جگہ سے پکڑا جائے، اور ہر سٹیج سے اس کو کان سے پکڑ کر تو اس سے خطائی اجتہادی کی تعریف پوچھی جائے، پھر اس کے سامنے بخاری شریف کی حدیث رکھ کے اس کو کہا جائے کہ اس کا ترجمہ کر، پھر تیسرے نمبر پر حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ کی کتاب تصفیہ، اس کی اس عبارت کو اس کے سامنے رکھا جائے اور مجمع کے سامنے سے کہا جائے کہ اس کو پڑھ حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے کیا ارشاد فرمایا، اور اس کے سامنے مستدرک حاکم کی حدیث، اور پھر اس کا ترجمہ جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ نے کیا ہے، اس سے وہ ترجمہ کروایا جائے تو حق انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ جس طرح یہاں سے بھاگا ہے انشاءاللہ ہر جگہ سے بھاگے گا، اور ہم افتخار رافضی سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اب تجھے چھوڑیں گے نہیں، جتنا برا حشر تیرے سے بڑوں کا ہوا، عرفان سیاہ کا اور نعیم مویشی جیسے جانوروں کا، تیرا حشر انشاءاللہ اس سے برا ہوگا۔ اور عوام اہل سنت سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو محافل کے اندر بلائیں کہ جن کا عقیدہ درست ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کا لاکھوں روپیہ بھی یہ ہڑپ کر جائیں اور جب قیامت کے دن آپ اٹھیں تو نامہ اعمال کے اندر نیکی کی جگہ گناہ آ گیا ہو، کہ جب ایسی بدعقیدگی پھیلائی جائے گی تو وہاں اس محفل پہ تو ثواب بالکل نہیں ملتا۔ تو اس بنیاد پر افتخار رافضی ہو، احمد علی حاکم ہو، اور اس جیسے جتنے بھی مردود ہیں جو رافضیوں کا مال کھا رہے ہیں، ایسے لوگوں کا رستہ روکنا یہ ہم سب پر لازم ہے۔ جہاں پر ان مجاہدین کو خراج تحسین پیش ہم نے کیا، وہیں پر افسوس ہے ایک خطیب پر کہ جس خطیب نے ساری زندگی دین کے نام پہ پیسہ کمایا، 60 ہزار لاکھ تک فکس کر کے تقریریں کی، اور اس محفل کے اندر بھی وہ افتخار رافضی کے حق میں بولنے لگا تو ہمارے نوجوانوں نے اس کو روک دیا اور کہا تم نہیں بولو، حالانکہ حق اس کا تھا کہ وہ روک دا اس مردود کو، اور وہ عمران آسی ہے کہ جس نے ساری زندگی دین کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا نام لے کر پیسہ کمایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بچانے کا وقت تھا تو یہ اس کے ساتھ ملا اور وہاں پر گونگا بن کے بیٹھا رہا،
تو ایسے موقع پر جو گونگا بن کے بھی بیٹھے تو قیامت والے دن گونگا شیطان اٹھایا جائے گا۔ ان لوگوں کے اندر اتنی بھی حمیت نہیں تھی جتنی وہ ایک سنی ورکر کے اندر حمیت اور غیرت تھی۔ ان کو اتنی سوچ نہیں آئی کہ یہ مردود 14 صدیوں کے اہل سنت کے عقائد اور نظریات کا ابطال کر رہا ہے اور 14 صدیوں کے ہمارے بزرگوں کو گستاخ قرار دے رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر ایسے خطیبوں کا بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا چاہیے اہل سنت کو۔ رب ذوالجلال کی ذات حق کو بلند فرمائے۔ بحمد اللہ دین کی برکتیں ہیں، اور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفون جس طرح اس حق کو بیان کیا، آج یہ حق ہر سو پھیلتا چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ پھیلتا رہے گا۔ اور جتنے باطل لوگ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کے خلاف آئیں گے، جتنے لوگ فکر رضا کے خلاف آئیں گے، جتنے لوگ فکر گنج بخش اور فکر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آئیں گے، وہ انشاءاللہ مٹیں گے، کیونکہ ہمارے امام نے کہا مٹے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، عقل ہوتی تو رب سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔